ساری دنیا اسلام کی وجہ سے عزت کماتی ہے، لیکن عمر کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے محبوب مانگ رہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، یا اللہ عمر کو اس لیے بھیج دے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، جس وقت ٹائم تھوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، رب نے اسی وقت بھیج دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور پاک کی دعا ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اللہ نے عمر کو قبول کر لیا۔ حضور بیت اللہ میں دعا کر کے دار ارقم میں آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، پورا قصہ نہیں سناؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں، کلمہ پڑھا۔ جس طرح آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے صحابہ جو وہاں 39 آدمی بیٹھے تھے، اب 40ویں حضرت عمر آئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حضرت عمر تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے، صحابہ اٹھنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میرا آنا انہیں پسند نہیں آیا۔ نہیں عمر، تیرا آنا تو بڑا پسند آیا، فرش پہ یہ خوش ہوئے، عرش پہ رب کے ملائکہ تیرے آنے پہ خوش ہوئے، فرش والے بھی خوشیاں منا رہے، عرشوں پہ بھی خوشیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیوں اٹھ رہے ہیں؟ فرمایا عبادت کی تیاری کرنے، نماز کی تیاری کرنے۔ یا رسول اللہ نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا ادھر ہی زید کی حویلی میں ہوگی، یہیں ہوگی۔ نہیں یا رسول اللہ عمر آ جائے تو رب کی نماز رب کے گھر میں نہ ہو، پھر تبدیلی کیسی؟ یا رسول اللہ تیاری کریں، چلتے ہیں، میں تھوڑا اعلان کر کے آتا ہوں، سارے قریش والوں کو بتاتا ہوں، آج کی صبح عمر کے اسلام کی صبح ہے، آج کے بعد اللہ اکبر، وہ جو صحابہ پہ تم ظلم کیا کرتے تھے نا، غریبوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، وہ ظلم کا بازار بند ہو جائے گا۔ آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے رب کی عبادت دار ارقم میں نہیں، رب کی عبادت رب کے گھر بیت اللہ میں ہوگی۔ حضرت عمر اعلان کرتے لوگوں سنو، آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے، تم نے عمر کا بگڑنا بھی دیکھا تھا، آج کے بعد سنورنا دیکھا۔ اب حضرت عمر سنور رہے، حضرت عمر آگے آگے جا رہے، حضور کے صحابہ پیچھے پیچھے، درمیان میں حضور پاک کیسا وہ منظر ہوگا، پیچھے حضرت حمزہ ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ میں جا رہے ہیں۔ ساری رب کی خدائی آج ناز کر رہی ہے، عمر اسلام کی شان بن کے، حضور کی دعا بن کے بیت اللہ میں جاتے ہیں، نماز ادا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کیا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو عمر میں وہ کوالٹی ہے، عمر میں وہ اوصاف ہے کہ اللہ اسے نبی بناتا۔ کیوں؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا میرا عمر وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے اس کے دل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تصدیق کر رہے ہیں عمر کا دل اور زبان ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ عمر، اس کو اللہ نے مقام یہ دیا ہے، جس جگہ سے یہ گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا یہ عمر تو وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اب اس عمر کو اللہ نے عزت دی، شان دی، مقام دیا۔ حضور پاک کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ 10 سال تک آپ نے خلافت کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا گیا، جدھر دیکھیں اسلام کا بول بالا ہے۔ عمر مدینہ طیبہ میں سو رہے ہیں، لیکن روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے، کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی کانپ رہی ہیں۔ حضرت عمر کو اللہ نے شان یہ دیا، مقام یہ دیا۔ 4 چیزیں جس سے اللہ نے انسان کو بنایا، مٹی ہے، ہوا ہے،
پانی ہے، آگ ہے، چاروں پہ عمر کا کنٹرول چلتا ہے۔ مکہ میں اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں عرب کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، عمر نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا زمین کانپتی کیوں ہو؟ تم پہ عمر نے عدل نہیں کیا، ٹھہر جاؤ نا۔ کانپتی زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر مار کے عمر روک دیتا ہے۔ اللہ نے شان یہ عطا کی، ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں، پیچھے سے کافروں کی فوج آ رہی ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، فرمایا یا ساریہ الجبل، ارے ساریہ پیچھے دیکھو نا پہاڑ کی طرف۔ صحابہ کرام حیران ہیں، سینکڑوں میل دور ساریہ کی فوج لڑ رہی ہے، یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس وقت وہ فوج واپس آئی، اس فوج سے پوچھا گیا، ارے سناؤ نا کارگزاری۔ فوج کہنے لگی ہمیں شکست ہونے لگی تھی، جس وقت ہمیں شکست ہونے لگی ہمارے کانوں میں عمر کی آواز گونجی، ارے ساریہ پیچھے دیکھو نا۔ اور پیچھے سے واقعی ہم نے دیکھا فوج آ رہی تھی، جدھر سے کنٹرول نہیں تھا، حضرت عمر کی آواز ہوا نے بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی فون کے سینکڑوں میل دور پہنچا دی۔ ہوا پہ بھی کنٹرول ہے۔ مکہ کے پہاڑوں سے آگ نکل آئی، حضرت عمر کو آ کے بتایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر یہ لے جاؤ نا میری چادر، میری چادر کو لے جاؤ، اور جا کے اس آگ کو جس طرح جانور کو پیچھے دھکا دیتے ہیں، فرمایا دھکا دے اور کہو عمر نے تمہیں حکم دیا ہے جہاں سے نکلی تھی وہیں چلی جا۔ وہ جو آگ کا لاوا نکلا تھا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے حضرت عمر کی چادر اس کے سامنے کرنی تھی کہ ساری کی ساری آگ واپس چلی گئی۔ آگ پہ بھی حکم چلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے حضرت عمر کہتے ہیں۔ پتہ چلا دریائے نیل ہے، رسم ہے لوگوں کی، رسم ہے، کیا رسم ہے؟ ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کرتے ہیں، اس میں پھینک دیتے ہیں، تب دریا چلتا ہے۔ حضرت عمر نے چھوٹی سی پرچی لی، کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پہ لکھا اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ عمر تجھے کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چلو نا، وہ جو رسم بد ہے وہ ہم نے کوئی نہیں کرنی۔ وہ پرچی اس میں ڈالنی تھی کہ آج تک اس کا پانی پھر نہیں رکا۔ اتنی شان عطا کی ہے۔ امیر اتنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امارت میں دور دور تک کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فقیر اتنا ہے، بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے، 17 جسم پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 17 جسم پہ کرتے پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ غلام ہے، کہنے لگا حضور آج تو کرتا چینج کر لیں نا، آج تو فاتح بن کے جا رہے ہیں بیت المقدس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ سے چلے، سواری ایک ہے، کبھی غلام اوپر بیٹھتا ہے، کبھی حضرت عمر بیٹھتے ہیں۔ اور جس وقت بیت المقدس سامنے آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سواری پہ نہیں ہے، نیچے ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے۔ غلام کہنے لگا آپ اوپر بیٹھ جائیں، سامنے دشمن کھڑا ہے۔ وہ کیا سوچے گا؟ فرمایا تم اوپر بیٹھو، تمہاری باری ہے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، یہود کے بڑے بڑے علماء کتابیں لے کے کھڑے ہیں، تورات و انجیل لے کے کھڑے ہیں، کہنے لگے جو سواری پہ ہے یہ تمہارا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ جو خلیفہ کی نشانیاں ہیں کہ اس کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوں گے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 4 چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوں گی۔ فرمایا یہ اس میں نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے اوپر بیٹھنے والا ہمارا امیر المؤمنین نہیں ہے، جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے۔ فوراً سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو اتنا عادل ہو واقعی وہ جس دین پہ چل رہا ہے وہ دین سچا ہے۔ اب ٹائم کیونکہ شہادت بیان کرنی تھی، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو یہ حضرت عمر ہیں جن کو 27 ذی الحج کو فجر کی نماز میں زخمی کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر 1 رمضان کو شہید ہوتے ہیں۔ اور شہادت کے بعد آپ کو مقام کون سا ملتا ہے؟ حضور پاک کے روزے میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ امام زین العابدین کوفے میں موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا امام ابو بکر و عمر کا مقام تو ذرا بتائیں نا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
فرمایا کسی اور کا مقام کہتے تو میں سنا دیتا، ارے مجھے کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر کا مقام، ابو بکر و عمر کا مقام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ حضور پاک کے روزے کا دروازہ کھول کے دیکھے، حضور پاک کے روزے میں ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جن کو حضور پاک نے مانگا، پھر حضرت عمر نے خود اللہ سے شہادت مانگی اور اللہ رب العزت نے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان مقدس ہستیوں کا اتباع کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا